دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ ہمارے سامنے سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ ہر مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں، اسی طرح سے رمضان المبارک کے بھی 3 عشرے ہیں۔ ان 3 عشروں میں سے ایک عشرہ جسے رحمت کہا گیا ہے، وہ عشرہ ہمارے سامنے سے جا چکا ہے اور رخصت ہو چکا ہے۔ اب ہمارے سامنے مغفرت والا عشرہ یعنی متوسط یعنی درمیانہ جو عشرہ ہے، 10 سے لے کر 20 تک یہ جو عدد ہے، یہ والا عدد ہمارے سامنے موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو پہلا عشرہ ہے، پہلے سے اگر کوئی بندہ گنہگار ہے تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھتا ہے اور بخشش کا طالب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کو ظاہر کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس پر رحمتیں برستی ہے اور اسے نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، نیک کام کرنے کی طرف راستے ملتے ہیں، نیک کام سوجھتے ہیں۔ اور پھر جب وہ دوسرے عشرے کے اندر قدم رکھتا ہے تو دوسرے عشرے کے اندر قدم رکھتے ہی اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے مغفرت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ اس نے کیے تھے وہ سب کے سب گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ پھر آخری کے اندر عشرے میں جاتا ہے تو آخری عشرے میں جانے کے بعد اس بندے کی جہنم سے خلاصی اور نجات کر دی جاتی ہے اور جہنم سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ پھر اس بندے کا نام نیک بندوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، نیک بندوں کی فہرست میں اس کا شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں اور آپ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ آپ نے یکایک ایک سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت سے کہ ہماری جماعت یعنی ہماری امت، میری امت کا غریب ترین شخص کون ہے؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ، غریب وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ شخص غریب اور مسکین نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پھر غریب اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار بالکل بھی نہ ہو، ایک وقت کے کھانے کا بھی اس کے پاس سامان مہیا نہ ہو، وہ شخص غریب و مسکین ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ شخص میری امت کے غریب اور مسکین نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سوال کا جواب خود ہی عنایت فرمایا اور یوں بیان فرمایا کہ
کہ میری امت کا سب سے زیادہ مسکین اور سب سے زیادہ غریب ترین شخص وہ ہوگا کہ جو اس دنیا کے اندر تو اس نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، سارے روزے رکھے ہوں گے، نفلی روزے بھی رکھے ہوں گے اور نفلی عبادتیں بھی کی ہوں گی، ذکر و اذکار بھی کیے ہوں گے اور نفلی نمازیں بھی خوب پڑھی ہوں گی، تہجد گزار بھی رہا ہوگا، 50 اوابین وغیرہ کی نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، پھر یہ ساری چیزیں اس نے کی ہوں گی، حتیٰ کہ نام اعمال نیک کاموں کی وجہ سے بھرا ہوا ہوگا۔ پھر یہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، تو اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوگا تو چونکہ دنیا کے اندر اس نے نیک اعمال تو کیے، لیکن نیک اعمال کو بچانے کے لیے اس نے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا، دوسروں کو تکلیف پہنچا رکھی ہے، کسی کو ایذا پہنچا رکھی ہے، کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کا حق تلف کر رکھا ہے، کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کے بارے میں کچھ اور، اسی طرح سے طرح طرح کی باتیں ہیں۔ جب اللہ کے دربار میں یہ بندہ حاضر ہوگا تو اس کے سامنے یہ سارے وکلپ رکھ دیے جائیں گے اور یوں کہا جائے گا کہ یہ تم نے یہ جو ایذائیں لوگوں کو پہنچائی ہیں، چونکہ یہ حقوق العباد کے عباد ہیں اور حقوق العباد دنیا کے اندر تو اس کے لیے معافی ایک ذریعہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اس شخص سے معافی مانگ لی جائے، اس سے معافی تلافی کر لی جائے تو پھر اس کے بعد تلافی ہو جاتی ہے، اس کے بعد حق معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں جب ہم اللہ کے سامنے ملیں گے تو وہاں پر ہمارے پاس صرف دینے کے لیے نیکیاں ہوں گی، وہاں مانگنے کے لیے معافی بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکی اسے دے دو، یعنی جسے تکلیف پہنچا رکھی ہوگی اسے نیکی دے دی جائے گی، پھر کسی اور کو گالی دے رکھی ہوگی تو اسے بھی اس کی نیکیوں میں سے کاٹ کر نیکیاں دے دی جائیں گی، اسی طرح سے کسی کا حق مار رکھا ہوگا تو اس کی نیکیاں کاٹ کر اس کے حق میں دے دی جائیں گی۔ اس طرح سے سب کے حق کو جب پورا کر دیا جائے گا تو اس وقت اس کا حال یہ ہوگا کہ گیا تو تھا نامہ اعمال کو پر کر کے، نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر کر، اپنی جھولی نیکیوں سے بھر کر گیا تھا، لیکن اب وہاں پر سارے حقوق اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد اس کی جھولی خالی ہو جائے گی اور کورا رہ جائے گا، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ ہے میری امت کا سب سے زیادہ غریب ترین اور سب سے زیادہ مسکین اور سب سے زیادہ فقیر اور سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ ضرورت مند، کہ وہ جب اب کیا نام کام تو اس نے سارے وہ کیے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن سکتا تھا، لیکن اس نے ان لوگوں کے حق کو ضائع کیا ہے، لوگوں کے حق کا خیال نہیں رکھا، جس کی بنا پر آج وہ نامہ اعمال اس کا صاف نظر آتا ہے، نامہ اعمال میں ایک رتی برابر بھی نیکی نہیں ہے، آج بالکل ہی اس کا سارا صاف ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور گرمی کا وقت، گرمی کی تپش بھی پڑ رہی ہے، پھر بھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم مان کر نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان کر تراویح بھی پڑھ رہے ہیں اور دیگر نفلی عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور بھی چاشت اوابین وغیرہ بھی پڑھ رہے ہیں، بعض حضرات تہجد بھی پڑھ رہے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نفلی عبادتیں ہم اس مہینے کے اندر کر رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ان نیکیوں کو ہم کر لیں اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان نیکیوں کو ہم بچا کر رکھنے والے بن جائیں، اس بات کی ضرورت
ضرورت ہے، اس لیے اس مقدس مہینے کے اندر دوسرے کے حقوق کی بھی پاسداری کریں، دوسروں کا لحاظ بھی رکھیں کہ کہیں ہماری وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، ہماری وجہ سے کسی کا حق تو ضائع نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے کسی اور کو ایذا اور تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، ہماری وجہ سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے کوئی نقصان تو اٹھا نہیں رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا نام ہے دیکھ کر بھال کر چلنا پڑے گا، اور پھر اپنی عبادتوں کو بچا کر رکھنا ہے، اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی، پابندی کے ساتھ روزے رکھے، پابندی کے ساتھ نفل نمازیں ادا کی، پابندی کے ساتھ اور نفلی ذکر و اذکار کیے، اس کو ہم دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی بچیں، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو تم اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ تو یہاں نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے کرنے والی چیزیں دو بیان کی گئی ہیں، اور وہ دو سبب بتائے گئے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ کسی نے نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد اس کو جتا دیا تو نیکی وہ ختم ہو جائے گی، اسی طرح سے کسی نے نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد اس نے کسی اور کو نقصان پہنچایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا حق مار لیا، کسی کو گالم گلوچ کر دیا، تو ان دو وجہوں سے انسان کی ہوئی نیکی برباد ہو جاتی ہے، نیکی کی ہوئی ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے ایک شخص نے گیہوں بوئے اور بونے کے بعد وہ گیہوں تیار ہو گئے، اور اسے جھاڑنے کے بعد صاف ستھرا کرنے کے بعد اپنے گھر کے آنگن میں ایک ڈھیر کی شکل میں اس گیہوں کو لگا دیا، اور گیہوں کو لگانے کے بعد پھر ایک ماچس لی اور ایک تلی مار کر اس میں آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد جس طرح سے وہ پورا ڈھیر آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور پورا ڈھیر جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور جو اس نے کسان نے ساری محنت کی تھی اس ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، منٹوں میں وہ سارا ڈھیر جو ہے خاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، پھر وہ کسی کے سامنے اس نیکی کو بیان کرتا ہے، جتاتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں، میں نیک آدمی ہوں، میں نمازی آدمی ہوں، میں روزے دار آدمی ہوں، اس طرح سے وہ جتاتا ہے، یا پھر اپنے عمل کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، دوسروں کو ایذا کا سبب بنتا ہے، تو ان دو وجہوں سے بھی اسی طرح سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تمام نمازی حضرات سے، روزے دار حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھیں، اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھیں۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے نیکی کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہم نیکی کر رہے ہوں اور دوسری طرف اسے ہم ضائع کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو۔ اس لیے نیکی کو کریں بھی اور نیکی کو بچائیں بھی، اور نیکی کو بچانے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب بھی اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔